ناظرین السلام علیکم. حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ آج آپ کے سامنے ہم بیان کرنے جا رہے ہیں. قرآن مجید نے حضرت ہود علیہ السلام کو مختلف مقامات پر ڈسکرائب کیا ہے. سب سے امپورٹنٹ جو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے قوم عاد کی جانب ان کے بھائی ہود کو مبعوث کیا. یہ حضرت ہود علیہ السلام، جیسا کہ ہم نے پچھلے نشست میں بات کی تھی حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق، حضرت ہود علیہ السلام نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں، اور تورات کے مطابق آپ کی عمر مبارک تقریباً 464 برس تھی، اور آپ حضرت آدم علیہ السلام سے 14ویں پشت پر موجود تھے. آپ جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے وہ قوم عاد اولا بھی کہلاتی ہے. قوم عاد بھی کہلاتی ہے اور عاد اولا بھی کہلاتی ہے. اس قوم کی بہت ساری خاصیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مذکور کی ہیں، جن میں سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ یہ وہ قوم تھی جسے ہم نے بہت زیادہ جسمانی صلاحیت دی تھی. ان کا قد و قامت، ان کی فزیک، ان کا اسٹرکچر بہت اچھا تھا، بڑا عمدہ تھا. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت بھی دی تھی کہ یہ پہاڑوں کے اندر اپنے مکانات تعمیر کیا کرتے تھے. پہاڑوں کو کاٹ کر ان کی محرابیں بنا کر، ان میں غار بنا کر ان کے اندر مکانات تعمیر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں یہ دونوں نعمتیں دی تھیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید اس بات کی ہمیں گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال بھی کیا تھا. یہ قوم بھی پچھلی قوم کی طرح، قوم نوح کی طرح کس میں ملوث ہوئی؟ اسی بت پرستی میں، اسی شرک میں ملوث ہوئی. جب حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف بھیجے گئے تو آپ نے اپنی نبوت کا نہ صرف یہ کہ اعلان فرمایا، اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنی قوم کو اس بات کی دعوت بھی دی کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں، اللہ کی توحید کو مانیں، ایک اللہ کو مانیں، اسی کی بندگی کریں، اسی کی صفات پر اپنی توجہ مرکوز کریں اور اسی سے مانگیں جو کچھ مانگنا ہے. لیکن پچھلی قوم کی طرح یہ قوم بھی اپنی اس بات سے، اپنی اس روش سے باز نہ آئی. حضرت ہود علیہ السلام ان کو یہ سمجھاتے رہے کہ دیکھو، اگر تم اس روش کو نہیں چھوڑو گے، اس روش سے باز نہیں آؤ گے، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قوم نوح کی طرح تمہارے اوپر بھی کوئی بہت بڑا عذاب نازل فرمائے، اور ایسا عذاب ہو کہ جس کی پکڑ سے تم اپنے آپ کو نہ بچا سکو. قوم ہود نے یہ ساری تبلیغ، ساری نصیحتیں، سارے ارشادات مذاق کے اندر اڑا دیے. قوم ہود نے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ عذاب اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہمارے اوپر لے آئیے. اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو ہمارے اوپر وہ عذاب نازل کر دیجئے. حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی، انہیں اس بات سے ڈرایا کہ دیکھو، اللہ کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا کہ جس کے لیے تم طلب کر رہے ہو. اللہ کا عذاب ایک بڑی ہی خطرناک، بڑی ہی تباہی کا موجب ہوتا ہے، اور اللہ کا عذاب جب بھی کسی قوم پر آتا ہے وہ قوم نہ صرف یہ کہ تباہ اور برباد ہوتی ہے اس دنیا میں، بلکہ آخرت میں بھی رسوا ہو کر رہتی ہے. قوم یہ کہنے لگی کہ ہمیں تو آپ کی یہ باتیں نعوذ باللہ احمقانہ لگتی ہیں، آپ نعوذ باللہ ہمیں کوئی پاگل لگتے ہیں، آپ کی کوئی منفعت اس میں موجود ہے، کوئی فائدہ ہے جس کے لیے آپ ہمیں یہ کر رہے ہیں. لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں تم سے اپنی اس دعوت کے صلے میں کچھ نہیں چاہتا، مجھے تم سے کسی منفعت کی کوئی توقع نہیں، اور نہ ہی میں منفعت چاہتا ہوں. اور یاد رکھو کہ میں احمق بھی نہیں ہوں، میں پاگل بھی نہیں ہوں، میں دیوانہ بھی نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. چنانچہ بالآخر یہ ہوا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو پے در پے دعوت دی، انہیں ڈرایا اللہ کے عذاب سے، اور وہ قوم نہ مانی اور آپ کی جان کے در پہ ہو گئی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ اچھا اگر تم سمجھتے ہو کہ میری اس میں کوئی منفعت ہے تو اپنی مرضی سے اپنے ساری کے ساری قوم کو ملا لو اور میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو. مجھے امید ہے کہ میرا اللہ میری مدد کرے گا اور میری رہنمائی کرے گا. وہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کا تو کچھ نہ بگاڑ سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی جب مہلت ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کی ایک صورت نازل کی. اور وہ عذاب کیا تھا؟ یہ قوم عذاب کو طلب کر رہی تھی حضرت ہود علیہ السلام سے، اور حضرت ہود علیہ السلام اس عذاب سے روکنا چاہ رہے تھے. لیکن یہ قوم جب اس بات پر آمادہ ہوئی تو اللہ کے حکم سے ایک عذاب آیا، اور وہ عذاب اس طرح کا آیا کہ اس قوم کی طرف یعنی قوم عاد کی طرف بادل آنے شروع ہوئے، اور وہ بادل بالکل آندھی کی شکل میں آنے لگے. جب وہ بادل بہت زیادہ گہرے ہوئے، قریب آنے لگے، تو وہ قوم خوشیاں منانے لگی. وہ قوم یہ سمجھی کہ یہ بادل ہیں جو بارش برسانے آئے ہیں، اور ان کی بارش سے ہوگا یہ کہ ہمارے چشمے، ہمارے باغات لہلہائیں گے، اس میں پھل اور پھول لگیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ عذاب کی شکل میں یہ بادل لا رہا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ بادل ان پر آندھی کی طرح برسے، اور ایسے برسے کہ مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ان پر یہ بارش برستی رہی، اور یہ قوم اس کے اندر تباہ ہوئی. اس قوم کے تباہ ہونے کے لیے جو قرآن مجید جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ یہ کہ سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. یعنی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل یہ بادل برسائے رکھے، اور یہ قوم نیست و نابود ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، یہ قوم تباہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. چنانچہ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر چھوٹے چھوٹے انداز میں عبرت آموز انداز میں موجود ہے، اس سے جو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں اور جو عبرت ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی پیغمبر اس دنیا میں آئے انہوں نے توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر آیا جس نے کہ پیغمبر کی بات نہیں مانی. السلام علیکم.